السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. امید کرتے باخیریت ہے سب کے سب. اور الحمدللہ 3 کلاسز کے بعد میں امید کر رہا ہوں آپ تمام لوگ حروف الہجا سے واقف ہے. حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے، الف اور حمزہ کا فرق سے بھی آپ لوگ واقف ہے. کلمہ کے اقسام سے بھی الحمدللہ واقف ہے. کلمہ کے اقسام جی کون کون سے؟ اسم فعل حرف. اسم فعل حرف ماشاءاللہ. اسم کو سمجھنے کے لیے کتنی چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے ہم پر؟ 4 چیزوں کا. جنس یعنی اس اسم کی جنس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس کا جسم کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس کے تعداد کے بارے میں ہمیں جاننا علم ہونا چاہیے کہ اس کی عدد کتنی ہے، وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا 2 سے زائد ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے. الحمدللہ ہم نے جنس کو کور کر لیا، تعداد کو بھی کور کر لیا الحمدللہ. 2 ٹاپک اور ہمارے رہ گئے ہیں جی، ایک ہے وسعت اور ایک ہے اعراب. وسعت ہم انشاءاللہ اعراب کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ اعراب کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں وسعت بھی سمجھ میں آنے لگے گا، لہٰذا میں نے اس کو آخر میں رکھا. تو آج ہم پڑھیں گے جی اعراب. ہمارا ہے اعراب. کیا ٹاپک ہے جی؟ اعراب. اعراب کس چڑیا کا نام ہے جی؟ کس درخت کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے، کس شہر کا نام ہے؟ آج انشاءاللہ ہم پہچانیں گے اس کو. اعراب کے تعلق سے اعراب کیا ہے جی؟ اعراب یہ کیا ہے جی؟ اعراب یہ ہے کہ جب ایک انسان بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ بڑا مصیبت میں رہتا ہے تو کہتے ہیں اے رب. یہی اعراب ہے جی. یہی ہے نا اعراب؟ اعراب یہی ہے نا؟ یہ نہیں ہے؟ اچھا یہ نہیں ہے اعراب. اچھا یہ نہیں ہے. نہیں اعراب ہی سے ملتا جلتا ہے تو مجھے لگا یہی ہوگا غالباً. اعراب کیا ہے جی؟ میں بتا رہا ہوں، دیکھیں سمجھے. اعراب ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالے. بعض لوگ جو الحمدللہ عربک کلاسز کیے ہوئے ہیں تو ان کو اعراب سے زیر زبر پیش کو وہ اعراب سمجھتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. زیر زبر پیش کیا ہے جی؟ ہم نے فرسٹ کلاس میں پڑھا تھا، کیا تھی وہ؟ حرکات تھے نا، حرکات تھے، حرکات کے الٹ سکون. اعراب کچھ اور چیز ہے جی. مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں اس دن میں نے مثال دیا تھا، وہی مثال دیتا ہوں. میں سرفراز ہوں الحمدللہ، آپ کو معلوم ہے میں ابھی کھڑا ہوں ایک ڈریس کوڈ میں ہوں، تو میں کیا ہوں جی؟ سرفراز ہوں نا. میری شکل یہ ہے، کلاس ختم ہوگا، سونے کا وقت ہوگا، میری شکل بدلے گی، رہوں گا میں سرفراز. اچھا صبح اٹھوں گا، شکل بگڑی ہوئی ہوگی، رہوں گا میں سرفراز. آفس کے لیے نکلوں گا، شکل چینج ہوگی، حالات چینج ہوں گے، رہوں گا میں سرفراز. معنی کیا سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ کہ میری حالات بدلے گی، میرا اصلیت نہیں بدلے گا. یعنی جو اسما ہم نے پڑھا ہے ان اسما کے حالات بدلیں گے جی، یعنی ان کی شکلیں بدلیں گی لیکن معنی نہیں بدلے گا. دکھاتا ہوں. الحمدللہ مسلمان ہے نا جی. ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی. کلمہ کیا ہے جی؟ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ. تو وہاں لفظ محمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو محمد دن کی نظر پر آئے گا. دیکھ آپ دیکھیں گے اس کے آخری میں اب حرکت ڈالنے لگا ہوں تو آپ دیکھیں گے وہاں لفظ محمد، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں ان کے 2 پیش نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا جی. اذان دیتے ہیں، اذان دیا کہ لوگ اذان سنتے بھی ہم الحمدللہ، تو اس میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن. وہاں لفظ اس محمدن نظر آئے گا آپ کو 2 زبر کے ساتھ اور آخر میں 1 الف نظر آئے گا. وہاں لفظ محمد کا معنی بھی محمد ہی ہے، یہاں بھی محمد کا معنی محمد ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں. درود شریف پڑھتے ہیں جی، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمدین. اب دیکھیں وہاں محمدین کے طور پر آیا ہوا ہے. تین شکل اختیار کیا، یہ واحد اس میں مذکر ہے تو کبھی یہ محمدن کے طور پر آ رہے ہیں، کبھی یہ محمدن کے طور پر آ رہے ہیں، کبھی یہ محمدین کے طور پر آ رہے ہیں. آ رہے نا جی؟ تو یہی اعراب ہے جی. اعراب کیا کرے گا؟ شکلیں بدلے گی، اس کی معنی نہیں بدلے گا. کلیئر ہے؟ اعراب سمجھ میں آیا؟ کس کو نہیں سمجھ میں آیا بتائے؟ جس کو نہ سمجھ میں آیا وہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے تو پوچھے. ایسا نہ کہ بعد میں چلو ٹھیک ہے سمجھیں گے، نہیں، آپ پوچھیں. آج نہیں پوچھیں گے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا، بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں بتا رہا ہوں بار بار، معنی کے تبدیلی کے بغیر اس کی شکلیں بدلنا اعراب کہلاتا ہے جی. اب ہر اسما کے اپنے اپنے اعراب ہوں گے. ہم نے اب تک کیا کون سے اسما پڑھا؟ واحد پڑھا ہم نے، واحد میں مذکر مؤنث دونوں پڑھ لیے ہم نے. مثنیٰ پڑھا ہم نے، مثنیٰ میں مذکر مؤنث دونوں پڑھ لیے. کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 4. اچھا جمع پڑھا ہم نے، جمع میں مذکر سالم، اب مذکر مؤنث سالم، سالم مؤنث سالم مذکر. کتنے ہو گئے؟ 6. جمع مکسر پڑھا ہم نے، جمع مکسر میں بھی مذکر مؤنث 8. ان 8 اسما کے اپنی اپنی شکلیں ہوں گی، اور اعراب کے اعتبار سے وہ اسما یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا تو حالت نصب میں ہوگا، یا تو حالت جر میں ہوگا. کس کو باؤنس کیا جی؟ اسما کا مطلب ہوتا ہے اسم کی جمع. یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھ رہے ہیں نا، محمد لفظ جو ہے نا، یہ اسم ہے. اسم پڑھ رہے ہیں نا ہم جی الحمدللہ. تو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اعراب جن جن اسما کو ہم نے پڑھا ہے ان سب کا اعراب حالت رفع میں کیسے ہوگا، حالت نصب میں کیسا دکھے گا، حالت جر میں کیسا دکھے گا. پہلے مجھے بتائیں آپ لوگ کو کلیئر ہوا ہے اعراب کیا ہے؟ پھر ہم اس کے بعد چیز پہ پڑھیں گے نا. اعراب تو پہلے کلیئر ہو، کانسیپٹ کلیئر ہو. پکی بات ہے، سب کو کلیئر ہے؟ پوچھو رینڈملی میں کسی سے بھی. ڈفرینٹ دیکھیں وہ اس میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے، حرکات آبویسلی انکلوڈیڈ ہے، لیکن وہ حرکت ہے، وہ اعراب نہیں ہے. سمجھا نا؟ انکلوڈیڈ ہوتا ہے اعراب کے اندر حرکات، لیکن اعراب نہیں حرکت. اعراب ایک الگ چیز ہے. ابھی ہم کلیئر کریں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے انکلوڈیڈ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں عربی میں ہے بھی کیا؟ حروف اور حرکات ہے نا، اسی کے ذریعے تو لفظ بنتا ہے نا. تو پوری عربی حروف اور حرکات پر مشتمل ہے، تو حرکات تو اس میں انکلوڈیڈ ہوگا ہی ہوگا، حرف بھی انکلوڈیڈ ہوتا ہے اس میں. اعراب الگ چیز ہے. اعراب ہے شکلیں بدلے گی، معنی نہیں بدلے گا. ہر ایک اسما کی اپنی اپنی شکل ہوگی، واحد اسم کی ایک اپنی شکل ہوگی. جب اس کو ضرورت پڑے گا حالت رفع، کب پڑے گا وہ بعد میں دیکھیں گے ہم. وہ کب؟ ابھی ٹینشن فری ہو جائے. اس کی ضرورت کیا ہے آئے گا، جب وقت ضرورت آئے گا ہمیں سمجھ میں آئے گا. ہاں وہ شکلیں کیا ہے ہم دیکھیں گے ابھی. لیکن کب کس کی ضرورت پڑے گی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. آپ کو جب ضرورت پیش آئے گا آپ سے بولا جائے گا واحد اسم کے یہاں پہ حالت نصب استعمال ہوگا، واحد اسم کے ہاتھ پہ حالت جر نظر آئے گا، آپ کو جمع کی حالت رفع نظر آنا پڑے گا، یہاں پہ رکھنا ہوگا. تو یہ شکلیں ہمیں اختیار کرنا. ورف کے فارم ہم نے یاد کرا تھا انگلش میں جی، یہ اسی کی طرح ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعد میں جا کے ہمیں معلوم چلا کہ ورف کے کون سا فارم کہاں پہ استعمال ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پکی بات ہے، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ پوچھو کسی سے بھی اعراب کیا. چلے ماشاءاللہ. جی کس کو پکڑوں میں؟ اکڑ بکڑ بمبے بو. جی فرید بھائی اعراب کیا ہے جی بتائیں ذرا، ڈیفائن کریں. فرید خان، فرید خان آواز جا رہی میری؟ اعراب ڈسکس کرے جی. اعراب کیا ہے جی؟ شاید وہ نہیں، آپ مت بتائیں. ان سے پوچھے جی. ایک جو ایک بولا میں نے وہ تو نام ہی نہیں بول رہا ہے. محمد ریحان بھائی، جی محمد ریحان بھائی اعراب کیا ہے جی بتائے تھوڑا لوگوں کو.
माना नहीं बदलेगा, बस यही चीज समझना है हमें। अभी हमने देखा लफ्ज मोहम्मदुन कभी आ रहा है, कभी मोहम्मदन आ रहा है, कभी मोहम्मदीन आ रहा है, तीनों का माना एक ही पड़ रहा है, ठीक है ना। अब मैं कॉलम बनाता हूं, ठीक है, कॉलम बनाऊं, कैसे बनाऊं, छोटा बोर्ड। अच्छा एक पहले लेते, कॉलम बनाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ रफा। नहीं 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 नहीं, का के ये एराब नहीं है। मैंने बताया ना कि जो कुछ भी अपने एराब के ताल्लुक से पढ़ा उसको भूल जाए। ये हो गया रफा नसब जर जी। यहाँ मैं मुज़क्कर दे देता हूँ और ये मुअन्नस, ठीक है, ये मुज़क्कर और ये मुअन्नस। जगह तो नहीं होगा, 8 बनाना कॉलम। ये समझ में आ रहा मेरे को, गरीब का बोर्ड है। अच्छा एक काम करता हूँ, लाइन छोड़ देता हूँ, लाइन के बगैर बनाता हूँ, एडजस्ट कर करके जी। लाइन छोड़ देता हूँ मैं, इंशाल्लाह बगैर लाइन का बनाता हूँ जी। कोई एक वाहिद इस्म बोले जी, वही कोई वाहिद इस्म बोले, कोई एग्जांपल दे वाहिद इस्म की, मुज़क्कर होना चाहिए वो। एग्जांपल दे फटाफट। किताबुन, किताब बोले पहले, ये मुज़क्कर है जी। अच्छा, और मुअन्नस के एग्जांपल दे कोई एक, वाहिद हो मुअन्नस हो, बोलता जिसका आखिर में आ रहा होगा। मेरे वहां चले दे दे। ये मुज़क्कर हुआ, मुअन्नस हुआ जी, जबरदस्त। ये हो गया वाहिद इस्म। मुसन्ना की कोई एक मुज़क्कर बोले जी, मुसन्ना एग्जांपल दें। वलदानी, बहुत जबरदस्त। मुअन्नस की एग्जांपल दे जी, जमा ये मुसन्ना, मुअन्नस की एग्जांपल तालिबतानी। तालिबतानी, जबरदस्त जी। और जमा सालिम मुज़क्कर की कोई एग्जांपल दें। मुस्लिमूना दे देते हैं। जमा सालिम मुअन्नस की एग्जांपल दीजिए। मुस्लिमात। अच्छा जमा मुकस्सर की एक एग्जांपल दे मुझे। जमा मुकस्सर अकलाम दे लेते हैं। छोटा हो रहा है, और एक छोटा सा ले ले आपने, जमा मुकस्सर मुअन्नस निसा ले लेते हैं, निसा औरत को, ठीक है ना जी। नजर आ रहा ना जी, मादरत बहुत छोटा पड़ गया, एडजस्ट कर ले। वाहिद पढ़ा हमने, मुअन्नस भी पढ़ा हमने, मुज़क्कर मुअन्नस, मुसन्ना पढ़ा हमने, मुअन्नस भी पढ़ा हमने, जमा सालिम भी पढ़ लिया हमने, जमा मुकस्सर जमा सालिम मुअन्नस भी पढ़ लिया हमने, मुकस्सर भी पढ़ लिया हमने, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों, ठीक है ना। ये अस्मा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 अस्मा के एराब के एतबार से 3 हालत होगी। ये सारे एराब, ये सारे अस्मा हालत रफा में कैसे दिखेगा, नसब में कैसे दिखेगा, जर में कैसे दिखेगा, जहन को मजबूत कर ले आप इंशाल्लाह, ठीक है ना। एकदम फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं पहला एराब बताने जा रहा हूं। लफ्ज किताब जब हालत रफा में आएगा, लफ्ज किताब जब हालत रफा में आएगा तो इसके आखिर में 2 पेश ऐड हो जाएगा जी, ये किताबुन हो जाएगा। जब ये हालत रफा में होगा तो ये क्या होगा जी, किताबुन। जब ये हालत नसब में जाएगा जी, जब इसको जरूरत पड़ेगा कि हालत नसब में डालें, तो ये किताबन हो जाएगा जी, और लिखने के लिए एक अलिफ को ऐड कर दिया जाएगा, 2 ज़बर के बाद एक अलिफ को ऐड कर दिया जाएगा। हाँ जी बोले। रफा नसब जर एक हालत है, रफा नसब जर का, हाँ ये एक रफा, ये हालत है, इसका एक अपना माना होगा। रफा का मतलब ऊंचा होता है, ठीक है ना।
تو ہاں یہ ایک الگ معنی اس کا، لیکن یہ اپنی لیکن گرامیٹیکلی ٹرم میں یہ ایک حالت ہے جی. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا وسعت، جو اعراب کا وسعت یا تو معرفہ یا تو نکرہ ہوگا. تو ایک اسم وسعت کے اعتبار سے یا تو معرفہ یا تو نکرہ، یا تو ہم جنس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اعراب جنس کے اندر وہ اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو اسی طریقے سے اسم کے اندر وہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے. پورے قرآن مجید کے اندر اسما جو استعمال ہوتے ہیں نا، وہ ان تینوں حالت کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئیں گے. جس کو اسم کہیں گے وہ یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا تو نصب میں ہوگا، یا تو جر میں ہوگا. ٹینشن کی بات نہیں، ابھی شکلیں شکلیں دیکھ لے، استعمال کیا ہے، کہاں کیسے استعمال ہوگا، یہ سب چھوڑ دے، ابھی پہچانے اس کو. جی نصب ہمیں معلوم چل گیا، ہاں بولیں. انشاءاللہ بہت بہتر. حالت جر میں کیسے لگا؟ تو آپ کے دماغ کام کر رہا ہے الحمدللہ، اور دو پیش آیا، دو زبر بھی آ گیا، تو دو زیر آ جائے گا. یہ ہے ہمارا کتابن، یہ ہے ہمارا حالت رفع نصب جر ایک واحد اسم کی. کتابن، کتابن، کتابن. بار بار کہہ رہا ہوں زبر زیر پیش اعراب نہیں ہے، اگرچہ میں نے یہاں پہ پیش لگایا ہے، یہاں زبر لگایا، زبر زیر لگایا، رفع نصب جر نہیں ہے. لیکن یہ زبر زیر پیش اعراب نہیں ہے، اعراب ہے کتابن. بن کی آواز آئے گی رفع میں، بن کی کتاب آواز آئے گی نصب میں، اور بن کی آواز آئے گی کیا آئے گی جی؟ جر میں. تو کتابن دو پیش، دو زبر، دو زیر کے ساتھ واحد اسما کے مذکر کا استعمال ہوگا، آتے مؤنث کی طرف. چونکہ مذکر کے بارے میں سیم ہے تو مؤنث بھی سیم ہی ہوگا. مرواہا سیم ہوگا جی، دو پیش. ہاں بولے. مرواہ کا مطلب پنکھا ہوتا ہے جی. ہاں بولے کہ ہاں پاسبل نہیں ہے، اس کا انگلش کا کوئی ایکویلنٹ نہیں ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو چانسز ہوگا ہم کوشش کریں گے اس کا استعمال کریں گے کوئی الٹرنیٹیو لینگویج میں، لیکن جہاں کوشش نہیں کر سکتے، مجبور ہیں ہم، وہاں پاسبلٹی نہیں ہے. تو یہ رفع نصب جر ہی آپ کو یاد کرنا ہوگا، آپ کو رفع نصب جر رکھنا ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہے. تو جی مرواحتن ہے. اچھا نصب میں کیا آئے گا جی؟ اب یہاں دیکھیں میں نے یہاں پر ایک الف نہیں ایڈ کیا. اب سوال آپ کے ذہن میں دوڑنا شروع کیا، اب کس کے آخر میں ایک الف کو ایڈ کرنا ہوگا؟ بہت آسان ہے. جب بھی کوئی اس حالت نصب میں دو جبر کے ساتھ لکھا جائے گا تو ہر اسم کے ساتھ ایک الف ایڈ کریں گے، سوائے دو اسما کے. جس کے آخر میں گول تا رہا ہوگا اس کے آخر میں ایک الف کو ایڈ نہیں ہوگا، اور جس کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہوگا، اس کے آخر میں بھی دو زبر ایڈ نہیں ہوگا. کلیئر ہے جی؟ تو مرواحتن، ہاں جس کے آخر میں دو چیزیں، یا تو گولتا ہوگا تو اس کے آخر میں ایک الف ایڈ نہیں ہوگا. نصب میں دیکھیں، جیسے میں نے یہاں پہ نصب میں کتابن لکھا ہے نا جی، ایک الف ایڈ کیا نا لکھنے کے لیے، تو یہاں نہیں ایڈ کیا میں نے کیونکہ یہاں آخر میں گولتا آ رہا تھا. تو گولتا اور الف اور حمزہ جن اسما کے آخر میں آ رہے ہوں گے اور ان کی نصب دو زبر کے ساتھ دکھتی ہے تو اس کے آخر میں ایک الف ایڈ نہیں ہوگا، الا اس کے علاوہ باقی سب میں ایک الف ایڈ ہوگا. تو نصب ایسا ہو گیا جی. جر کیا ہو جائے گا جی اس کا؟ مرواحتن. یہ ہے ہمارا پری پوزیشن، ایک الگ چیز ہے، اور یہ اعراب الگ چیز ہے. اعراب عربی میں ہی پائی جاتی ہے، عربی کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی ہے. جی اچھا، پری پوزیشن حروف کو کہتے ہیں، سمجھے؟ حروف الگ چیز ہے. ہاں کیا بول رہے تھے بھائی؟ اچھا چلے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پری پوزیشن حروف کو کہتے ہیں. ہاں بولے. یہ حالت ہے، یہ لفظ جو ہے نا، یہ دیکھیے یہ جو حالت ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ اب کتاب جو ہوگا نا مرفوع کہلائے گا. یہ لفظ مرفوع ہے، یہ لفظ مرفوع ہے، یہ لفظ منصوب لفظ ہے، یہ لفظ منصوب ہے. سوال ہوگا یہ کون سی حالت میں ہے؟ تو یہ حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب میں ہے. اب اگر ہم اس لفظ کو کہیں گے لفظ کون سا رفع ہے، تو لفظ کہیں گے مرفوع لفظ ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے جی؟
بن جائے گا جب یہ بن گیا نا ہمارے پاس، اب یہ لفظ مرفوع کہلائے گا. آپ اس کو مرفوع بظاہر لکھ لیں، آسان آپ کے لیے جو آسان پڑے. آپ حالت رفع کہہ دیں یا لفظ مرفوع کہہ دیں، دونوں معنی ایک ہی ہوگا. یہ ہو گیا ہمارا جی واحد اسم کے. اب آتے ہیں مثنی اسم کے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثنی کے آخر میں آلریڈی ایک پہ نون پہ زیر لگا ہوا، ایک زیر لگا ہوا ہے، اور یہاں بھی زیر لگا ہوا ہے. تو اس میں کوئی چینجز نظر نہیں آ رہا ہے. لہٰذا آسان آپ کے لیے یہ ہے کہ جو واحد سے ہم مثنی بناتے ہیں اور جو شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہی مثنی کی رفع کہلاتی ہے. لہٰذا ولدانی ایز اٹ از ولدانی ہی ہوگا. یہی حالت رفع کی شکل ہے جی. ولدانی یہی حالت رفع اس کی. جب آپ سے سوال ہوگا مثنی اسم کی حالت رفع کیا ہوگی، ولدانی. جو ہمارے پاس بن کر واحد سے جیسا مثنی میں آ رہا تھا وہی ہمارا بن رہا ہے جی. اب یہاں ساؤنڈ پہچانے، ولدانی، آنی کی آواز رفع کی ہوگی جی. اب اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ تو نصب اور جر بہت آسان ہے. یہ الف کو ہٹا کر کے یا کو ایڈ کر دیتے ہیں جی. الف کو ہٹا کر کے یا کو ایڈ کرتے ہیں ساکن. تو ولدانی سے ولدینی، ولدانی سے ولدینی، اور اس کی نصب اور جر دونوں سیم ہے. ولدینی بھی نصب میں، ولدینی بھی جر میں. اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہاں نصب استعمال ہوا کہاں جر استعمال ہوا، ہمیں نہیں معلوم. ٹینشن کی بات نہیں ہے، ٹینشن چھوڑ دے، ٹینشن نہ لے، ٹینشن دیں آپ لوگوں کو. کب ہوگا ہمیں معلوم چل جائے گا، خود بخود معلوم چل جائے گا ہمیں کہاں نصب استعمال ہوا کہاں جر استعمال ہوا. وقت آنے پہ سمجھ میں آئے گا. کیا ہوا جی ہمارے پاس مثنی اسم کے جو ہمارے پاس واحد سے مثنی بن کر آتا وہی اس کی حالت رفع ہوتی ہے، اور اس کی نصب اور جر ہوگی عینی کی آواز. ولدانی ولدینی. پڑھے میرے ساتھ، پریکٹس کرے، سب کو آن کر کے پڑھے. ولدانی ولدینی، ولدانی ولدینی، آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی. یہ ساؤنڈ یاد رکھیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. آنی، ہاں آنی عینی، ہاں کوئی کھینی نہ بول دے. آنی عینی، آنی عینی، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ اس میں مذکر کا سیم معاملہ ہے تو مؤنث کے بھی سیم معاملہ لکھ دیں جی. طالبتانی، یہی ہمارا رفع حالت. اور طالبتا تو کیا ہوگا جی، طالبتینی، طالبتانی طالبتینی، طالبتانی طالبتینی. یہی ہمارا حالت نصب اور یہی حالت نصب اور جر، رفع نصب جر. اگر میں آپ سے سوال کروں حالت مثنی اسما کی حالت رفع کیا ہوگی، تو آنی یعنی ولد جو ہمارے پاس اس میں وہی بن کر ہمارے پاس آ جائے. ولدانی ولدینی، طالبتانی طالبتانی. ہو گیا جی دو کلیئر، الحمدللہ. آواز سے دو. یہاں بھی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمونہ پہ نون پہ زبر لگا ہوا ہے، لہٰذا ویسے ہی ویسے ہی سیم ایز اٹ از جو ہمارے پاس واحد سے جمع کی شکل اختیار کرے گا وہی ہمارا حالت رفع ہوگا جی. مسلمونہ ہماری حالت رفع ہے جی. نصب اور جر کیا ہوگا جی، کیا کیا ہم نے یہاں پر الف کو ہٹایا تھا نا، یہاں الف کو ہٹایا تھا نا، ہٹایا الف کو، یہاں پہ بھی نکالے اس کو، اس کی کوئی کام نہیں ہے. اور کیا ڈالا ہم نے جی، کیا ڈالا، اور نون جیسا تھا زبر کے ساتھ تھا نا جی. تو بس یہ پیش الف جو یا ہوتا ہے نا، یا سے پہلے کو زیر کے ساتھ دے دیا جاتا ہے، ہمیشہ زیر رہتا ہے. اور یہ نون ویسے کیا ہوتا ہے، مسلمونہ سے مسلمینا، یہی حالت نصب بھی ہوگا یہی اس کا حالت جر ہوگا. تو مسلمونہ سے مسلمینا. قرآن مجید کی پہلے قرآن مجید کی شروعات کرتے سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین آ رہا نا جی، اینا کی آواز. اب یہاں سے پہچان آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، وہ اصل میں اونا تھا، متقونا تھا، وہ متقین آیا ہوا ہے. وہاں پہ کیا، یا تو وہ نصب ہوگا یا تو جر ہوگا جی. کلیئر ہے نا، آپ سمجھ میں آ رہا نا، یا تو وہ نصب ہوگا وہ تو جر. اچھا رفع الدین پہ بہت مناظرہ کرتے ہیں، ولد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، ولد کا بولنے میں ید کا مطلب کیا ہوتا ہے،
माने एक हाथ होता, दो हाथ जी, यदानी, दो हाथ यानी यदानी, दो यद यानी यदानी, और यदानी की नसब और जर क्या होगा जी, यदैन, यदैन। रफा का मतलब होता है उठाना, और वो यदैन जो अल यदैन है ना, रफा यदैन जिसको हम पढ़ते हैं नून के जेर पे आता है, इसका मतलब दोनों हाथों का उठाना। अब आपको समझ में आ रहा होगा दोनों हाथों का उठाना क्यों बोलते हैं उसको। हम करते हैं ना नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह, रफल करते हैं ना जी। उम्मत मुस्लिमीना, उम्मत मुस्लिमीना, जमातुल मुस्लिमीना भी बोलते हैं बहुत से लोग, ठीक है ना, एक जमात है, गुमराह जमात है वो, ठीक है ना। तो मुस्लिमीना आपको समझ में आ रहा होगा, वहां जर या तो नसब इस्तेमाल, कब वहां पर क्या है वो हम बाद में समझेंगे, अभी बस हम शक्ले पे शक्ले क्या है जी। मुस्लिमात आते मुअन्नस की तरफ, इस पर कुछ लगा हुआ नहीं है। तो हालत रफा में जमा सालिम मुअन्नस कैसे दिखेगी जी, तो वो दिखेगा दो पेश के साथ, दो पेश के साथ, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। नसब और जर क्या होगा जी, सेम शक्ल होगा, बस हरकत अलग हो जाएगी, दो जेर के साथ जी, इसमें जबर नहीं आता, दो जेर के साथ। मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, नसब जर एक ही इसकी, ठीक है। क्लियर है जी, सबको समझ में आ रहा है ना, उम्मीद कर रहा हूं मैं समझ में आना चाहिए। अकलाम, अब आते हैं जमा मुकस्सर की तरफ जी। तो जमा मुकस्सर एज इट इज सेम वाहिद अस्मा की तरह अराब इसका है, रफा में दो पेश, अकलामुन, अकलामुन, अकलामन। अच्छा, दो जबर के बाद दो जबर के बाद एक अलिफ डालूंगा मैं, दो जबर के बाद एक अलिफ डालू मैं, हाँ, और अकलामिन। अकलामुन, अकलामन और अकलामीन। निसा औरतों को कहते हैं जी, तो क्या होगा, सेम एज इट इज, निसा, निसाउन। अच्छा, दो जबर के बाद एक अलिफ डालूं यहां पर मैं, दो जबर के बाद एक अलिफ, यहां नहीं डालेंगे क्योंकि अलिफ और हमजा एक साथ आ रहा जी, अलिफ और हमजा एक साथ आ रहा, लिहाजा यहां नहीं डालेंगे। निसाअन और निसा, ये हमारे पास एराब है जी, यही बस, इसी को एराब कहते हैं। अल्लाह, गर्मी कितना है, बहुत ज्यादा। अकलाम का मतलब कलम की जमा है जी, बहुत से कलमे। किस किस को समझ में आ गया जी। अब अगर मैं आप लोगों का कोई अस्मा दूं तो उनके तीनों एराबी हालत बयान कर सकते हैं आप लोग? नहीं, यहाँ मिटाऊंगा मैं, ऐसे थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है। देख लें आप, अच्छे से जहन में डाल लें आप लोग, अब मैं सवाल करूंगा फिर इंशाल्लाह। एकदम आसान है। वाहिद अस्मा के रफा नसब जर कैसे होगा सवाल आएगा, तो जी आपको डालना है वाहिद अस्मा के रफा दो पेश के साथ, नसब दो जबर के साथ, दो जेर के साथ, जर। अब बाज लोग जो ना रफा नसब जर को पेश जबर और जेर समझते हैं ना, तो उनके लिए कभी भी ये रफा नहीं होगा, वो कभी इसको रफा मानने के लिए तैयार नहीं हो। है रफा ही तो जर में, वो देखेंगे जेर है आखिर में, अच्छा जर है, जर है, जर मार दिए। ये गलती करते हैं अरब वाले लोग, जब पढ़ते हैं ना, या फिर बाद लोग पढ़ाते भी तो रफा नसब जर को ना जबर के साथ पढ़ाते हैं, तो गलती करते हैं। अब अगर कोई इसको रफा मानेगा, अच्छा इसको कोई रफा, अच्छा चलो ये मान लिया, ये नसब मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा, ये भी जर मानेगा। लोग बोलेगा सर ये तो दोनों जर में है, अभी तो आप रफा नसब पढ़ा रहे थे, अभी तो दोनों जर में बना दिए। असल में ये रफा है, ये नसब है, और यही जर है इसका। तो यही गलती होता है, जो जबर जेर पेश को एराब मानेगा ना, तो वो कभी इसको रफा नहीं मानेगा, कभी इसको नसब नहीं मानेगा। ठीक है जी। और जो हमारे पास वाहिद से मुसन्ना अस्मा जो है, मुसन्ना अस्मा जो हमारे पास बन करके यानी छन छन करके जो निकलेगा तेल से छन कर, वही हमारा रफा होगा जी। और नसब अजर सिर्फ अलिफ को हटा करके या को डाल देंगे, तो वाला दानी से वाला दैनी और वाला दैनी, तालिबतानी से तालिबतैनी तालिबतैनी, ठीक है ना। मुस्लिमूना जो हमारे पास वाहिद अस्मा से जमा मुकस्सर बना था, सॉरी जमा सालिम बना था, वही हमारा नसब होगा, सॉरी रफा होगा मुस्लिमूना। और इसको भी या के साथ डाल देंगे और मीम के ऊपर जेर लगा देंगे, बस जो उससे पहला वाला हर्फ पे पेश डाला तो उसको जेर दे लेंगे, मुस्लिमीना। और ये जो जमा सालिम मुअन्नस है
اس کی آتن کی آواز آئے گی آتن آتین آتن آتین آواز کے ذریعے یاد کر لیجیے مثنیٰ اسما کی آواز ہوگی رفع آنی اور نصب جر عینی آنی عینی آنی عینی آنی عینی آنی عینی رٹ لے اور جمع سالم مذکر کی اونا اینا اونا اینا اونا اینا اونا اور اینا اونا اینا اونا اینا آواز کے ذریعے پہچانے یاد رہے گا اور جمع سالم مؤنث کی آتن آتین آتن آتین بس یہ چار اسما کو آپ کو تین اسما کو آپ کو آواز کے ساتھ پہچاننا ہوگا باقی آپ کو زبر زیر پیش کے ذریعے پہچاننا ہوگا بتا کس کو نہیں سمجھ میں آیا اب اگر میں ایک ایک کر کے سب سے پوچھوں گا میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں میں آپ کسی کو نہیں چھوڑوں گا مٹاؤں گا اور پھر سب سے پوچھوں گا ایک ایک کر کے مٹاؤں پکی بات ہے نظر ہی نہیں آ رہا آپ کو کیسے ہو گیا پھر تو مشکل ہو جائے گا زوم کریے میرا فل سکرین کریے میرے فون کو میرے ویڈیو کو فل سکرین کریے لکھے انشاءاللہ فل سکرین کر لیجیے اس کو کتاب آپ کو اعراب بتا رہا ہوں عربی سیکھنے والے لوگ کے لیے اعراب سپنے میں بھی آتا ہے اب میں کچھ اسم لکھوں گا ان اسم کی آپ رفع نصب جر بیان کریں گے جی لکھ بھی نہیں کیا رجولانی کون سا اس میں جی یہ مثنیٰ ہے اچھا مجھے آپ بنائے کنیت بھائی بتائے اس کا نصب اور جر کیا ہوگا کنیت بھائی جی کنیت بھائی جی ہاں کنیت اگر آپ کا ہی نام ہے تو آپ ہی بتائیں گے رجولانی یہ لفظ مثنیٰ ہے اس کا نصب اور جر کیا ہوگا جی رفع نصب جر بیان کرے جی اتنا ٹائم لگے گا تو مشکل ہو جائے گا نہیں آپ مت بتا رجولانی کا رفع ٹھیک ہے رجولانی ہوگا اس کے بعد نصب اور جر رجولینی زبردست جلدی رجولانی رفع کہلائے گا ہاں رجولینی زبردست جی شکیل آنٹی آپ بتائیے گا آپ بتا پائیے گا دوں میں آپ کو کرسی یہ لفظ کون سا لفظ ہے جی واحد ہے مثنیٰ ہے جمع ہے سالم ہے کیا ہے جی واحد ہے اچھا اب اس کا رفع نصب جر کیا ہوگا جی واحد مذکر ہے اچھا رفع نصب جر کیا ہوگا کرسی ماشاءاللہ زبردست کرسین ایسے ہی زبردست بہت خوب جی اچھا کون بتائے گا نیکسٹ کوئی ہاتھ اٹھایا کون بتائے گا نیکسٹ کون بتائے گا جلدی بتائیں تب دوں گا میں چلے روشن ابھی بتائے گی آپ بنائیں جی حد ایک ہوتا ہے اس کی حدود جمع ہے جی حدود کی رفع نصب جر بیان کرے جی پہلے بتائیے کون سی اس میں حدود اچھا یہ پہلے کون سی اس میں ہے پہلے کون سا اس میں یہ پہلے بتائیں یہ جمع مکسر ہے ہاں جمع مکسر ہے مذکر ہے ہاں اب بتائیں جی اس کا رفع نصب جر ہاں جمع مکسر ہے حدود حد کی جمع ہے یہ حدود
حدودن، حدودن، نہیں حدودن کہاں سے آئے گا؟ حدود کبڈی کھیل رہے ہیں حدود، حدودن، ہاں حدودن، حدودن، ہاں دو زبر کے بعد الف ڈالوں گا یہاں پہ نصب میں، ڈالوں گا نا؟ ہاں ایک دم آئے گا جی۔ یہ چیز ہر کسی کے پاس ہوتا ہے جی۔ قلوب جمع مکسر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی رفع نصب جر بتائے جی فٹافٹ۔ قلوبن، 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 زبردست، بہت خوب بہت خوب۔ بابانی رفع نصب جر کون بتائے گا اس کی جی؟ شاہد اختر بتائے گی۔ ہاں یاسمین انصاری بتائیں۔ نہیں آپ نہ بتا رہے، نہیں کون بتا رہے؟ جس کا نام لیا وہ بتائے گی۔ ہاں ہاں یاسمین بتاؤ ذرا اس کا رفع نصب جر جلدی جلدی۔ غائب نہیں ہے تو لو ہو گیا، اب آواز نہیں نکلے گا جی۔ کون بتائے گا فٹافٹ بتائے؟ بابا، بابانی، بابینی، 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 زبردست۔ اچھا ہاں دیکھ لیا میں نے، لکھا انہوں نے۔ اس کی جمع ہے جی ابواب، کیا ہوگا جی رفع نصب جر؟ ابوابن، ابواب، مطلب الحمدللہ آپ لوگ کلیئر ہیں۔ کافرونا جی جمع مذکر سالم، رفع نصب جر بیان کرے جی۔ کافرونا، کافی، کافرینا، اور ہاں مؤمنون، مؤمنون جی رفع نصب جر، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین، الحمدللہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنی باتوں کو مکمل کر پایا، آپ لوگوں تک پہنچا پایا، یہی سب سے بڑا ضروری تھا۔ یہ جو اعراب ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جن کے پاس گھر پہ مصحف ہے، مصحف اٹھائے سورۃ الغاشیہ کھولیں۔ کس کو یاد ہے جی سورۃ الغاشیہ؟ کون حافظ ہے اس کا؟ سورۃ الغاشیہ اٹھائے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ رب العالمین کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک الحدیث الغاشیہ وجوہ، وجوہ رفع نصب جر کون سا شکل ہے یہ جی؟ رفع ہے۔ یومئذ، یومئذ رفع نصب جر کیا ہے جی؟ جر ہے۔ خاشیتن کیا ہے جی؟ رفع میں، زبردست۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عاملتن کیا ہے جی؟ عاملتن رفع نصب جر۔ اچھا عاملتن، عاملتن، عاملتن کون سا لفظ ہے جی؟ بتائے کوئی؟ عاملتن کیا ہے یہ؟ ارے ٹھیک ہے وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ہے کیا لفظ؟ مذکر مؤنث کیا ہے یہ؟ مؤنث ہے، بولتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد ناصبتن مؤنث ہے، رفع نصب جر کیا ہے جی؟ دفع ہے۔ دیکھیں قرآن، ہاں اب آئے 5 کی 34 آیت میں ہے تسلا نارن، دیکھیں نارن جی ایک الف نظر آ رہا ہے، کیا ہے جی؟ رفع نصب جر کون سی لفظ ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ 3 کلاسز پہلے آپ لوگ کو معلوم تھا یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے؟ کسی کو معلوم تھا؟ جو کیے وہ چھوڑ دے کلاس، جو نیا جوائن ہوئے نہیں معلوم تھا۔ انشاءاللہ آنے والے چیز میں اور بھی آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئے گی جو آپ کو نہیں معلوم تھا، انشاءاللہ آپ کو بہت سی سمجھ میں آ گئی جی۔ حامیتن رفع نصب جر، حامیتن ہے جی، حامیتن یہ رفع ہے نصب ہے جر ہے جی؟ نصب ہے۔
ماشاء اللہ. تسقى من عین، عین کیا ہے جی؟ جر ہے. ہاں. آنیتن جر ہے کیا کیا ہے یہ بھی جر ہے. ہاں. لیس لہم طعام، طعام نسب. تعامن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں مانا ماشاء اللہ. کھانا کوئی نہیں بھولے گا، کھانا سب کو یاد رہتا ہے. الا من ضریع، ضریع کیا ہے جی؟ رفع نصب جر، جر. لا یسمن جی لا یسمن ولا یغنی من جوع، جوع رفع نصب جر. وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ جبر نفع، یومئذ جر، ناعمۃ رفع. لساعیها راضیۃ، راضیۃ کیا ہے جی؟ دیکھیں سارے مؤنث استعمال ہوئے ہیں. رفع. فی جنات بتا دیں گے، آئے گا جب وقت، وقت جب آئے گا سب معلوم چلے گا. جنہ کیا ہے جی؟ جنتین ہے نا. ہاں جنتین جرمن. لوگ غائب کیوں ہو رہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. اتنے سے لوگ تھے، سب کے سب بھاگ کیوں رہے؟ اتنا ٹینشن دے دیا کیا میں نے؟ عالیتین جی، عالیتین کیا ہے جی؟ جرم ہے رفع نصب میں؟ جرم ہے. لتسمعوا فیہا لاغیہ، لاغیتن میں وقف نہیں کر رہا ہوں نصب میں. فیہا عین، فیہا عین کیا ہے جی؟ رفع نصب جر. جاریتن، این جو ہے نا چشمے کو کہتے ہیں، وہاں پر میں نے بتایا تھا چشمے کے لیے بھی استعمال ہوا. تو این لفظ کیا ہے جی؟ مذکر یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، اسی لیے آگے میں جو اس کی صفت آئی ہے نا جاریہ، وہ بھی مؤنث آئی ہے. ایک وقت آئے گا کلیئر ہوگا میں. فیہا سرر جی، سرور ہے وہاں پر کیا ہے جی؟ رفع نصب جر. مرفوعۃ دیکھیں مرفوع مرفوع میں ہی ہے جی. مرفوع مرفوع میں ہے. وہ اکواب نفع نصب جر. موضوعۃ رفع. ہاں جی. مصفوفۃ رفع نصب جر. اس کے بعد افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اب چھوڑو. والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. فذكر انما انت مذكر رفع نصب جر. لست عليهم بمسيطر، مسيطر نصب رفع نصب جر، جر. الا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا الاكبر ان الينا يابهم ثم الینا حسابهم. اس میں اور بھی چیزیں تھی، اس میں اور بھی کئی رفع تھی، کوئی نصب تھی، لیکن ابھی فی الحال آپ دو پیش، دو زبر، دو زیر والا سمجھے. اور قرآن مجید میں مرتینی کا لفظ استعمال ہو. مرتینی رفع ہے نصب ہے جاری جی؟ نصب ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا. رفع نہیں، کون بولا رفع میں؟ نصب میں. مرتانی، مرتینی، مرتینی دو دفعہ. اچھا میں کہوں ایک مسجد، دو مسجد کے لیے جی؟ مسجدانی رفع نصب جر. مسجدینی، مسجدینی رفع ہو گیا مسجدانی، اور نصب جر مسجدانی. مدرسہ یہ لفظ مدرسہ نہیں ہے، یہ لفظ مدرسہ، دال پر جزم ہے. مدرسہ. تو مدرسہ رفع نصب جر کیا ہوگا جی اس کی؟ غلط. مدرستن، 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 مدرستن. دو مدرسہ ہو تو، دو مدرسے ہو تو، ہاں بس کلیئر ہو گیا. اعراب اسی کو کہتے ہیں جی، اس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے یہ. کلیئر کرنا آپ کو، بس آپ کو ہر اسما کے اعراب کو اچھے سے سمجھنا ہے. جب آپ کے سامنے آئے گا یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے، تو آپ پہچان لو گے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے اندر سوال آ گیا کہ یہ جمع کو، یہ جس اسم کی بات ہو رہی ہے اس اسم کی رفع نصب جر کیسی ہوگی، اسم کی پہچان کریں گے اور اس کی اعراب ہمارے شکل ہمارے سامنے موجود ہو کہ اس کا اونا، اینا، اینا،
आनी, ऐनी, ऐनी, ये आत होगी, आतुन, आतुन, आतुन। अब देखिए कुरान मजीद में अस्समावात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो मैंने अभी शुरू में बताया ना कि समावात आतुन की आवाज आती है, तो अस्समावातुन ये रफा हुआ, नसब जर क्या होगा जी इसकी? गलत। समावातिन, 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 अस्समावातुन, अस्समावातिन, अस्समावाति, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, यहां ना जबर नहीं होता है, यहां दोनों जेर के साथ होता है, ठीक है। यही था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इराब। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी को ना समझ में दोबारा पूछे इंशाल्लाह, बहुत ज्यादा मशक करना है इसको बहुत ज्यादा मशक करना है, क्योंकि ये आपको इराब जो है आपकी अरबी खत्म होने तक, हमारी जितनी क्लासें चलेगी उसके एंड तक ही आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और आपको परेशान करता रहेगा, इतना परेशान करेगा कि रात में भी आपको ख्वाब में डराएगा। तो आप डरने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी कोई सवाल वगैरह किसी का हो तो फटाफट कर ले, किसी का कोई सवाल वगैरह हो, फिर हम इंशाल्लाह इसमें के अंदर कुछ एक और चीज पढ़ेंगे, उसके बाद वसत लास्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी बोले, कोई सवाल है आपका? हाँ, आनी, ऐनी, ऐनी आएगा सब, इसको याद रखेंगे, सारा चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे एक दिन। अभी क्या होगा, अभी सीखना हमें इंशाल्लाह, फिर आपको जॉब भी मिलेगा। मैं बोला ना, अभी इसका इस्तेमाल कब होगा, कहाँ होगा, जरूरत पड़ेगा जब हम मुरक्कबात को सीखेंगे, जब मुरक्कबात सीखेंगे तब इन तमाम चीजों का इस्तेमाल होगा। हमें जब बाद में मालूम चलेगा कि जब हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वहां पे मोहम्मदुन क्यों इस्तेमाल हुआ। हमने जब ये बोला अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, वहां पे मोहम्मदन क्यों इस्तेमाल हुआ। खुतबा होता हमारा, आप सुनते होंगे बाज दफा, इन्नल हम्दलिल्लाह, जब आपको इन्ना का लफ्ज सुना देगा ना, तो वहां पे लफ्ज हमदलिल्लाह पढ़ेंगे वो, और जब बगैर इन्ना का पढ़ेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है ना। लेकिन जब वो इन्ना पढ़ेंगे ना, इन्नल हम्दलिल्लाह पढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये गलती नहीं पढ़ते, सही पढ़ते, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, बल्कि इन्नल हम्दलिल्लाह होगा। क्या होगा वो बाद में मालूम चलेगा हमें, क्यों वहां पर इन्नल हम्दलिल्लाह पढ़ा हमने, और क्यों वहां पर इन्नल हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा हमने। वहां अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन क्यों पढ़ रहे हैं हम, वहां मोहम्मदन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमें बताएगा। और एराब का ये भी फायदा होगा, आखिरत में अजर मिलेगा और दुनिया में भी इंशाअल्लाह। भाई को अच्छा इसका एक और तरीका मैं बता दूं, इसका एक आसान तरीका मैं बताऊं आपको। मैं मिसाल के तौर पर मैंने कहता हूं, इसका एक और फायदा बता रहा हूं आपको। जैद ने हामिद को मारा, कोई जैद है भाई यहाँ पे? अच्छा, मैं सवाल आपसे करूं, एक काम हो रहा है यहाँ पे मारना, तो मार कौन रहा है जी? जैद मार रहा है ना। किसको मार रहा है? हामिद को मार रहा है। कैसे पता चला हमें जैद मार रहा है? ने बता रहा हमें, ये ने बता रहा हमें कि मारने वाला जैद है और मार खाने वाला हामिद है, ये बता रहा हमको को। और अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, बीट हामिद, बीटेड होगा या फिर तो इंग्लिश में क्या बता रहा है, जैद मारने वाला है जी और मार खाने वाला हामिद है। इंग्लिश में हमें पोजीशन बताएगा। अगर मैं हामिद को वहां तक यहां रख दूं और हम जैद को यहां डाल दूं, तो इंग्लिश में पोजीशन बताता सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है ना जी। अरबी में ने के लिए कोई लफ्ज नहीं है, को के लिए कोई लफ्ज नहीं है, और ना ही अरबी में इस तरह की कोई तरतीब लाजिम है। एराब हमें बताएगा कि मार कौन रहा है, मार खा कौन रहा है। एराब बताएगा हमें कि कौन रफा में है। हमें मालूम चलेगा बाद में जाके कि फाइल जो होता है वो रफा में होता है और मफूल जो होता है वो नसब में होता है। तो हमें पहचान आएगा मार कौन रहा है, मार खा कौन रहा है। कुरान मजीद में एक लफ्ज है वह कतल दाऊद व जालूता। अब दाऊद मार कत्ल कर रहे हैं जालूत की, हमें मालूम कैसे चलेगा, ये हमें एराब बताएगा, ठीक है ना। किसी का कोई सवाल और? रफा ही को कहते हैं, मतलब जो इसम, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये लिखता हूं
یہ لفظ مرفوع کہلاتا ہے، یہ لفظ مرفوع ہے جی، اور کس حالت میں ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے، رفع کو ہی مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو ہمارے پاس اسم حالت رفع میں آ جائے گا نا، اس اسم کو کہیں گے یہ حالت رفع میں ہے، اور یہ لفظ جو ہے نا یہ لفظ مرفوع لفظ ہے، یہ ہے۔ اور کچھ مرفوع اور رفع میں آپ کو لوگوں اگر دقت ہو رہا نا، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ یاد کر لینا، یا رفع نصب جر یاد کر لے، یا مرفوع منصوب مجرور یاد کر لے۔ جی کوئی سوال اور فٹافٹ کر لے، کوئی سوال نہیں ہے؟ پکی بات ہے؟ منڈے انشاءاللہ کلاس کرتے ہیں، ایک نیکسٹ کلاس۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے، دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔